ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على منكر فضائلهم وعلى منكر شجاعتهم وعلى منكر عصمتهم على أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق وبالحق وللحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی اور بزرگان قوم و ملت، محبان حیدر کرار، دوستداران فاتح خیبر، ماتم داران سید الشہداء، سوگواران مظلوم کربلا، حضرت ابا عبداللہ الحسین، اس خدائے وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. اور اس نے یہ کرم ہم پر خصوصی عطا فرمایا کہ اپنے اس خاص مہینے میں اپنے ذکر کا شرف عطا فرمایا. اس لیے کہ عزیزان گرامی، شہر اللہ، دسترخوان الہی، مہینہ کہ جو اللہ سے منسوب، کہ جس میں ہر انسان، ہر مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، آپ اللہ کی مہمان نوازی میں ہیں. جب چاروں طرف سے رحم، کرم، شرف، برکتیں، نعمتیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، جس میں سونا بھی عبادت ہو، جس میں انسان کی عبادت میں چار چاند لگ جایا کرتے ہیں، جس مہینے میں یا جس وقت انسان کی عبادت معراج پر ہوتی ہے، اس وقت اور اس مہینے میں اور اس گھڑی میں اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ ہم اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو انجام دے سکیں. اس لیے کہ ذکر الہی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد اور آل محمد کا تذکرہ ذکر الہی کے ساتھ مل کر انسان نہ کر لے. اس لیے کہ ذکر الہی جب ہی مکمل ہوگا کہ جب محمد اور آل محمد کا ذکر بھی اس میں شامل ہو.
انسان لاکھ سڑکوں پر اجتماع کرتا رہے، انسان لاکھ سڑکوں پر ٹینٹ لگانے کے بعد اور فرش بچھانے کے بعد اجتماع کرتا رہے، اس میں اللہ اللہ بھی کرتا رہے، اس میں محمد محمد بھی کرتا رہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ جب تک علی ولی اللہ نہ ہوگا، نہ لا الہ الا اللہ کا ثواب ہوگا، نہ محمد رسول اللہ کا ثواب ہوگا۔ آپ لاکھ انسان دولت خرچ کرتا رہے، اسی لیے تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اولاً تو ایک اعلان کیا، زیادہ دیر جو ہے آپ کو زحمت نہیں دینی ہے، وقت جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہے انشاءاللہ۔ کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ مجھے بتائیے عزیزان گرامی، یہ بات لا ریب ولا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ہر مسلمان اس کو قبول کرتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر اہم بات یہی ہوتی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو بات یہیں پر اختتام پذیر ہو جاتی، اللہ آیت کو یہیں پر ختم کر دیتا۔ لیکن مثلا عزیزان گرامی، اگر کوئی آ کر کے میڈیا میں یا کہیں اعلان کرے کہ ہندوستان میں جو پی ایم ہے وہ مثلا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن ایک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہ مثلا ہندوستان کے پی ایم جو ہے وہ مودی صاحب ہیں جی، اگر کوئی یہ اعلان کرے تو ہر انسان یہی کہے گا کہ بھائی آپ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہندوستان کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ ہندوستان کا جو پی ایم ہے وہ فلاں شخص ہے، پھر آپ کے اعلان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، ابھی اعلان مکمل ہونے دو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا پی ایم یہ شخص ہے اور جو اس کے ساتھ ہوگا وہ فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہم اعلان ہے اور اہم بات بیان کی جا رہی ہے وہ اعلان اول میں نہیں ہے، اعلان اول اظہر من الشمس ہے۔ محمد الرسول اللہ ہر انسان جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پروردگار عالم کیوں اللہ کے رسول کی تو یہاں پر بیان فرما رہا ہے، اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کے رسول محمد ہیں؟ کہا کہ نہیں، میرا اعلان ذرا آگے ہونے دیجئے، اس کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ اعلان اول کیوں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ آپ سب قبول کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ قبول کرتے ہیں، آپ سب قبول کرتے ہیں کہ محمد اللہ کی جانب سے؟ کہا کہ قبول کرتے ہیں۔ سب قبول کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت واجب ہے؟ کہا کہ قبول کرتے ہیں۔ سب قبول کرتے ہیں کہ ان کی پیروی واجب ہے؟ کہا کہ سب قبول کرتے ہیں۔ اب جب یہاں پر لے آئے اس کے بعد کہا کہ اب دیکھو اگر کوئی ایسی شخصیت کہ جو اللہ کا رسول ہے، محمد جیسی شخصیت ہے، اس لیے کہ ہر بلند شخصیت سے ہر انسان جڑنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی کسی کے پاس سب کچھ ہے اس کے دوسرے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر کچھ نہیں ہے تو اپنے بھی کیا ہے وہ غیر ہو جاتے ہیں، بلکہ غیروں سے بدتر۔ محمد کو منصب ملا ہے نبوت کا، محمد نبی ہیں، رسول ہیں، ختمی مرتبت ہیں، اتنا صاحب کرم فضل شخصیت ہے یہ حضور سرور کائنات۔ پروردگار جانتا تھا کہ ہر انسان چاہے گا کہ میں محمد سے جڑ جاؤں، ہر انسان چاہے گا کہ میں اس کے ساتھیوں میں شمار ہو جاؤں، ہر انسان یہ دعویٰ کرے گا کہ میں محمد کے ساتھیوں میں ہوں، ہر انسان یہ چاہے گا کہ میرا شمار کائنات میں اس بلند شخصیت سے میں کیا جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ معیار بتائے دے رہا ہوں کہ جو محمد کے ساتھ کا اور اس کی مائیت کا اگر کوئی
اعلان کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے تو ان تمام جو میں آپ کو یہ نتیجے دے رہا ہوں، اس کے اوپر، اس کسوٹی کے اوپر ان تمام دعوے داروں کو تول لیجئے گا۔ اگر ان تمام کسوٹیوں پر وہ دعوے دار اتر آئیں تو سمجھ لینا کو محمد کے ساتھی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مائیت بات شاید مکمل نہ ہو پائے، صرف مائیت کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد کے ساتھ ہیں، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کے ساتھ ہیں، فلاں شخص بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ مائیت جو ہوتی ہے، اس مائیت سے مراد کیا ہے عزیزان گرامی؟ آیا ظاہری مائیت مراد ہے یا کوئی اور مراد اس مائیت سے ہے؟ عزیزان گرامی، ایک شخص ہے، جیران ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں رہتے ہیں، مگر آپس میں سلام دعا بھی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ظاہراً قریب ہیں، ساتھ میں ہیں، مگر باطناً دور ہیں۔ ظاہراً قریب ہیں، ساتھ میں ہیں، پاس میں ہیں، ہے ہی نہیں ہے۔ مائیت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے؟ لیکن آیا حقیقتاً اور باطناً مائیت پائی جاتی ہے؟ کوئی مائیت نہیں ہے۔ دو شخص ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ایک نے کہا کہ آفاق صاحب آپ کربلا میں رہیے، کہا کہ ہم نجف میں رہیں گے، آپ وہاں پر کاروبار دیکھیے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ ملاقات 1-2 مہینہ نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دونوں کو کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور اچھا یاریانہ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مقصد میں ہیں۔ فلاں اس کے مقصد کو لے کر کے چل رہا ہے اور وہ اس کے مقصد کو لے کر کے چل رہا ہے، تو سمجھ میں آیا کہ مائیت اس وقت صادق آتی ہے حقیقتاً کہ جب دو انسان ایک دوسرے کے مقصد میں کامیاب ہوں، وہ اس کے مقصد کو لے کر کے چلے اور دوسرا اس کے مقصد کو لے کر کے چلے۔ یعنی اگر مقصد میں مائیت پائی جاتی ہے تو اس کو مائیت کہا جاتا ہے۔ تو اب نہ جانے رسول کے اغل اور بغل میں تو جانے کتنے موجود ہیں، رسول کے پڑوسی تو نہ جانے کتنے سوئے ہوئے ہیں، کیا وہ رسول کی مائیت پر آئیں گے؟ نہیں عزیزان گرامی، رسول کی مائیت کا حقدار وہی ہوگا کہ جو رسول کے مقصد کو لے کر کے چلے، جو رسول کے دین کو لے کر کے چلے، جو رسول کے اسلام کو بچا کر لے جائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، رسول کے جو مقصد کو لے کر کے چلے وہ رسول کا ساتھی ہے۔ اگر ظاہراً مائیت مراد ہو جائے تو رسول کے آزو بازو اور نہ جانے کتنے لوگ صحابیت اور مائیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، ہر دعوے دار رسول کا ساتھی نہیں ہے۔ رسول کا ساتھی وہی ہے کہ جو رسول کے مقصد میں آپ کا ساتھ دے۔ رسول قرآن لے کر آئے، جو قرآن بچا لے جائے وہ رسول کا ساتھی ہوگا۔ جو بعد رسول قرآن کو جلوا دے، جو بعد رسول جمع ہوئے قرآن کو کہہ دے کہ علی ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے، وہ رسول کا ساتھی نہیں ہوگا۔ رسول کا ساتھی وہ ہوگا جو بعد وفات پیغمبر بھی جو یہ قسم کھا لے کہ میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک رسول کے مقصد کو کامیاب نہ کر دوں، جب تک قرآن کو جمع نہ کر دوں۔ یہ رسول کے ساتھی ہیں۔ اگر رسول کا ساتھی ہر انسان ہو جائے عزیزان گرامی تو کیا کائنات میں ہر انسان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم رسول کے ساتھی ہیں۔
عزیزو والذین معہ، یہ معیت بتا رہے ہیں، پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول کی معیت میں کون ہے. بس آخری بات ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو والذین معہ اشداء علی الکفار، جو رسول کے ساتھی ہیں، جو رسول کے دوست ہیں، اور جو رسول کی حقیقتاً معیت کے حقدار ہیں. پروردگار عالم ان کی ایک صفت بتا رہا ہے. وہ کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہا ہے اشداء علی الکفار، کہ وہ کفار پر شدید ہوتے ہیں، کفار پر سخت ہوتے ہیں. اگر کوئی دشمن اسلام سامنے آ جائے تو وہ اس پر شدید ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر کبھی حق اور باطل کا سامنا ہو جائے تو وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. اگر کبھی اسلام اور کفار کا مقابلہ ہو جائے تو وہ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں وہ شدید ہوتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے عزیزان گرامی کہ اگر کفار آ جائیں تو کفار کے مقابلے میں یہ اپنے آپ میں شدت پذیر ہو جاتے ہیں کہ ہم شدید ہیں. شدید کا مطلب کیا ہے؟ کہ میدان جنگ میں کفار فرار نظر آتے ہیں، یہ کرار نظر آتے ہیں. اگر جنگ ہو جائے تو جنگ میں یہ بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو رسول کے ساتھی ہیں وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جنگ ہو جائے تو جنگ میں رسول کا ساتھی ہمیشہ فاتح ہوگا، کفار مفتوح نظر آئیں گے. رسول کے ساتھی ہمیشہ کامیاب نظر آئیں گے، اور رسول کے دشمن اور کفار ہمیشہ شکست کھاتے ہوئے نظر آئیں گے. کیا کہا؟ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں وہ شدید ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، شدید کا مطلب یہ کہ وہ کفار کے مقابلے شدید، سخت، کفار کو موت دینے والے، کفار کو شکست دینے والے. اب عزیزان گرامی، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری تاریخ میں، تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں، کہ کون ہے کہ جو اصل رسول کا ساتھی ہے، کون ہے کہ جو جنگ کے میدان میں کرار نظر آ رہا ہو اور کفار فرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہم نہیں بتائیں گے، یہ خود رسول بتائیں گے جنگ خیبر میں آ کر کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. خود رسول بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو میرے ساتھی ہیں وہ کرار ہوں گے. عزیزان گرامی، جو بہانہ لے کر کے، جو بہانہ بازی سے واپس آ گئے ہوں، وہ رسول کے ساتھی نہیں ہیں. یہ عذر قبول کیے جانے والا نہیں ہیں، بلکہ رسول کے ساتھی وہ ہیں کہ جو ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوں. عزیزان گرامی، رسول کے ساتھیوں کا اعلان کیا، بتایا کہ رسول کے ساتھی کیسے ہوتے ہیں. رسول کا ساتھ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی کہ فقط اور فقط ائمہ طاہرین علیہم السلام نے دیا. جو مرد ذات ہیں انہوں نے ہی کیا ہے رسول کا ساتھی دیا. نہیں عزیزان گرامی، کچھ خواتین ایسی بھی ہیں کہ جو رسول کی معیت کی حقدار ہیں، جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا، رسول کے والذین معہو میں داخل ہیں. کون ہے عزیزان گرامی؟ دیکھیے تاریخ اٹھا کر، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اس قدر معیت کی حقدار ہیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور ایسا ساتھ دیا ہے جناب خدیجہ نے رسول اکرم کا
کہ کائنات میں نہ کسی خاتون نے اس طریقے سے کسی شخصیت کا ساتھ دیا اور نہ قیامت تک کوئی ساتھ دے سکتا ہے، اس لیے کہ جس کی دولت اتنی زیادہ ہو اور وہ تمام کی تمام دولت اس کے دین کے لیے، اس کے مقصد کے لیے لٹا دی جائے، عزیزان گرامی آپ کو کائنات میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سوا ایسی شخصیت کوئی اور نہیں ملے گی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ جو رسول کے اس آیہ مبارکہ میں جو فقرہ ہے اس کی معیت کے حقدار ہیں۔ عزیزو کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ بی بی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا پورا مال و زر رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ اے رسول، اللہ کے رسول، اگر آپ کے دین کو بچانے کے لیے مجھے اپنا مال قربان کرنا پڑ رہا ہے تو یہ خدیجہ اپنا پورا مال قربان کرے گی، آپ کے مقصد کو لے کر کے جائے گی، آپ کے مقصد کو بچائے گی۔ عزیزو، ہم نے کائنات میں دیکھا کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول کے مقصد کے لیے قربان کر دیا۔ ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، دوسرے امام حسین مظلوم کربلا۔ نانا کے دین، اگر آپ کے مقصد کو، دین کو بچانے کے لیے حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ جائے تو حسین مدینہ چھوڑ دے گا۔ اے نانا، اگر آپ کے مقصد کو بچانے کے لیے اس حسین کو اپنے عباس جیسے بھائی کے بازو قلم کرانے پڑ جائے تو حسین قلم کرا دے گا۔ اے نانا کے دین، آپ کے مقصد کو بچانا ہے، اے نانا کے دین، آپ کے اسلام کو بچانا ہے۔ عزیزو، آپ دیکھیں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے گئی ہیں، عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اتنی دولت مند ہونے کے باوجود جب اس دنیا سے گئی ہیں، لیکن جب اس دنیا سے گئی ہیں تو آپ کے پاس کفن بھی نہ تھا، کفن کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی مال نہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنت سے رسول نے کفن منگوایا اور جناب خدیجہ کو کفن دیا۔ میں کہوں گا اے بی بی، آپ بڑی خوش نصیب ہیں، آپ نے اپنا مال و زر رسول کے مقصد کے لیے لٹا دیا، لیکن جب آپ اس دنیا سے گئی تو آپ کو جنت کا کفن نصیب ہو گیا۔ لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، اسی رسول کا نواسا حسین اپنے نانا کے مقصد کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن جب اس دنیا سے گیا نہ کفن تھا نہ غسل دیا گیا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ شہیدہ، واہ غربتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین